میں چوہی صاحب آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ چودھری بھی فیصلہ نہیں کر رہے اور آپ بھی چودھری ہوتے ہوئے پارٹیز اوور لکھنے کے موڈ میں نہیں آ رہے، اور ابھی بھی آپ کو اندازہ ہے کہ گورنمنٹ بچی ہوئی ہے، ابھی بھی آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی بالکل نہیں، ابھی فواز صاحب گنتی تو پوری ہو گئی ہے اپوزیشن کے پاس، لیکن یہ صرف اتنا فیکٹر نہیں ہے. اگر تو فیئر اینڈ فری اور بغیر کسی مداخلت کے ہو تو شاید اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو ڈھا لے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان ایک تیسری دنیا کا ملک ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جہاں عدلیہ کا کردار ہے، جہاں بہت سارے ادارے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہو جائے، ملک میں جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے. فرض کریں اب جیسے ریلی کی کال دی گئی ہے 10 لاکھ افراد کی، تو اب ایک طرف 10 لاکھ افراد ہو، دوسری طرف تحریک عدم اعتماد ہو، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ پرامن کیسے وہ رہے گا؟ اس میں تو جھگڑے ہوں گے، آنا جانا ایک ہی جگہ سے ہوگا، ایک ہی راستہ ہے. تو میرا یہ نہیں خیال کہ اس کو اس طرح سے چلنے دیا جائے گا. اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں کودے گا، درمیان میں آپس میں مذاکرات کروائے گا، اور مذاکرات کروا کے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکلوانے کی کوشش کی جائے. نہیں چوہدری صاحب، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اور امپلیمنٹ بھی وہی کروا سکتے ہیں، اور تو کوئی امپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکتا. اگر کوئی آپس میں معاہدہ ہو، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس کو امپلیمنٹ بھی تو کسی نے کرانا ہوتا ہے. نہیں تو یہ تو کنفرم ہو گیا انڈیکیٹرز کے ذریعے کہ وہ ان کا کوئی مداخلت کا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن یہ سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں مداخلت کریں، کیونکہ کراؤڈ جمع کر کے، اشتعال دلا کے، لڑائی کرا کے، جھگڑا کرا کے، پارلیمان کے اندر سچویشن کریٹ کر کے یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر کرے. 14 کے جب دھرنے تھے تو پھر اس وقت کی حکومت کو بھی کنٹینر لگا کے دھرنا دینا چاہیے تھا. انہوں نے تو جوائنٹ سیشن بلا کے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا. اب بھی ویسے اصولی طور پر تو یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ جو ریلی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے. یہ آئین کے پارلیمان کے اندر کا معاملہ ہے، 4 دیواری کے اندر یہ معاملہ طے ہونا چاہیے، وہاں ووٹنگ ہونی چاہیے، جو جیت جائے اس کو سب کو مان لینا چاہیے. ساری دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے، برطانیہ میں ہمارے سامنے کئی دفعہ ہو چکا ہے، باقی دنیا میں ہوتا رہتا ہے. تو یہ نو کانفیڈنس ایک آئینی تقاضا ہے، اس آئینی تقاضے سے گرنا چاہیے، اسپیکر کو رول ادا کرنا چاہیے. تو یہ ہے ساری بات. حکومت کیوں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کی عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ہے؟ اور لاسٹ نواز شریف صاحب کے جلسے بھی بہت بڑے تھے. اس وقت فائنلی آپ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس اسمبلی میں کچھ کمی ہے تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجمع لگا کر، اپنے جلسے کر کے. اگر اسمبلی پوری ہو اور آپ کے پاس پوری طاقت ہو اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اسمبلی بھی تو انہی لوگوں کی الیکٹڈ ہے. 27 کو جلسہ ہے، 27 کو ان کے جلسے سے گھنٹہ پہلے ساری پارٹیاں ملتی ہیں، اکٹھے پریس کانفرنس کر دیتی ہیں. تو اس جلسے کی اہمیت کیا ہوگی؟ نہیں، لیکن وہ ڈسٹرب تو کریں گے نا، کراؤڈ ڈسٹرب تو کرے گا نا. کراؤڈ جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹرب تو کرے گا. نہیں تو یہ چانس بن سکتا ہے کہ یہ کسی لمحے اگر واقعتاً، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے بھی پروگرام میں فرما رہے تھے کہ اتحادی ناراض ہیں گورنمنٹ سے، یا ان کے رویے تھوڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں، سختی ہے بھی، تو اس سختی کی صورت میں وزیر اعظم مستعفی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے مستعفی ہوں نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ جو اتحادی ہیں یہ ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ پہلے سے دور ہوئے ہیں. اور جو پہلے اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کی اندرونی جو بغاوت تھی وہ کم ہوئی ہے. وہ ڈر گئے ہیں فلور کراسنگ کے قانون سے. کوئی بھی 1.5 سال پہلے اسمبلی سے جو ہے وہ نائل نہیں ہونا چاہتا، اسمبلی کی رکنیت نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس لیے اب اتحادیوں کا جو فارمولہ ہے وہ دوبارہ اپنایا گیا ہے. جب یہ مسودہ بن رہا تھا کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ لیک ہو کے مسودہ آپ تک پہنچ گیا تھا. تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے؟ نہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے مسودہ تو کوئی نہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ تو بڑا انہوں نے بڑی سختی رکھی ہے، بالکل کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا.
بڑے کارڈز اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہیں. آپ کے علاوہ اور دو چار اور لوگوں کے علاوہ انہوں نے واقعی پتہ نہیں لگنے دیا. زرداری صاحب اور شہباز شریف کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. یہی میں اسٹیبلش کر رہا ہوں. چوہی صاحب اب گورنمنٹ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں, یہ بچ بھی سکتی ہے. ابھی بھی چانسز ہیں کہ کوئی تیسری قوت بیچ میں آ جائے. لیکن اپوزیشن آپ بتا رہے ہیں کہ نمبر پورے کر چکے. نمبر پورے کر چکے. آپ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبر جو پورے ہیں وہ فلور کراسنگ سے علیحدہ ہی پورے ہیں. پورے ہیں. اس کا مطلب اتحادی آ گئے ہیں. جی کنفرم ہے. کنفرم ہے. بس ان کا اعلان کرنا باقی رہ گیا. جی وہ ملتے رہتے ہیں, وہ اپنی کئی دفعہ مل کے اپنی اظہار وفاداری کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. جی اتحادی جو ہیں وہ شکایتیں بھی لگاتے ہیں عمران صاحب کی. جی بے شمار. جی اس سارے معاملے میں جی چودھریوں نے یہ بتایا, زرداری صاحب کو بتایا, باقی لوگوں کو بتایا کہ ہمیں تو یہ گرفتار کروانے لگے تھے خان صاحب, اور مونا صاحب کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ کرنے والے تھے. اس طرح کی باتیں بھی. جی درست ہے. تو پھر آپ پارٹیز اوور کیوں نہیں کہہ رہے؟ ابھی جب تک یقین نہ ہو کیسے کہہ دوں. ابھی میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات یہ ہے کہ جب تک یہ باقی قوتیں فیصلہ نہیں کرتی. اصل میں جب کسی کو اقتدار سے الگ کرنا ہوتا ہے نا, تو فوج بھی فیصلہ کرتی ہے, عدلیہ بھی الگ فیصلہ کرتی ہے, پارلیمنٹ بھی فیصلہ کرتی ہے, سارے لوگ اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں, تب حکومت رخصت ہوتی ہے. تو ابھی اب سیاسی پارٹیوں کا پارلیمان میں بڑا فیصلہ کرنا, اور یہ خود ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ سارے نیوٹرلٹی سے ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہر چیز فریجائل ہے, بہت ساری چیزوں میں مختلف اداروں کا عمل دخل ہے, تو اس لیے اس عمل دخل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. پنجاب میں پھر آپ کو چودھری پرویز الہی تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے وزیر اعلیٰ کے چودھری طور پر. پرویز الہی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی وزیر اعلیٰ کے طور پر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی صورت عمران بچ گئے تحریک عدم اعتماد سے, تو پھر بھی انہیں پنجاب کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. وہ تو ڈبیٹ ایک علیحدہ ہو جائے گی بچنے کی صورت میں. ابھی چودھری صاحب کو تو گارنٹی یہی دی سب نے, انہوں نے بتایا بھی. لیکن وہ میرا خیال ہے آج کل وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, پنجاب میں بھی پاس ہو رہی ہے وہ تحریک عدم اعتماد, داخل کر دیا انہوں نے. تو پھر چودھری کو لائیں گے؟ نہیں دیکھیں, کنسنسس ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر وفاق میں ظاہر ہے نون آ رہی ہے, تو پھر نون کو یہاں نہیں ہے ظاہر دیں گے 1.5 سال کے لیے, یہاں 1.5 سال کے لیے کسی اور کو بنائیں گے. چودھری بن سکتے ہیں, کوئی ایک نیا چہرہ بھی آ سکتا ہے کوئی. اچھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کو باتیں پتہ ہیں وہ صرف قیادت کو پتہ ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے بھلا. وہ یہ کہ آپ نون کے ورکرز یا بہت سینئر رہنماؤں سے بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں ہم نے پیک اپ کر دینا ہے. نہیں میرا ہاں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, نون لیگ اپنی پوری معیشت کا ایجنڈا لے کے آئے گی, 1.5 سال پورا کرے گی اور پھر وہ جائے گی. تو یہ باتیں زرداری صاحب کو پتہ ہیں یا شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے؟ نہیں, وہ پوری جس طرح حکومت کی جاتی ہے اس طرح حکومت کریں گے. فل ٹائم پرائم منسٹر ہوں گے شہباز شریف. تو ادھر فل ٹائم پھر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بیٹھنا پڑے گا. یہ دیکھیں ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے یہ آفر کر رہے ہیں, ایزی ہو جائے گا اگر پرویز الہی یہ آ جائیں, پرویز الہی نیچے آ جائیں, اوپر بھی وہ مدد کر دیں گورنمنٹ کی, تحریک عدم اعتماد میں نیچے خود آ جائیں, تو اس سے ظاہر ہے صورتحال ساری تبدیل ہو جائے گی. ایسا بھی ابھی امکان ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بغیر ہی کوئی تبدیلی پنجاب میں آ جائے, یا آپ سمجھتے کہ پاسبل نہیں ہے ان حالات میں؟ میرا خیال ہے کہ جو تبدیلی آئے گی سب کو ملا کے آئے گی. یہ اب اور فلور کراسنگ والے لوگ جو ہیں وہ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. فلور کراسنگ والے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی لے کے ہی نہیں جا رہا فلور کراسنگ والے, تو پھر نوبت کیا آئے گی ان کو نائل کرنے کی یا کرنے کی. کوئی بہت ہی بہادر ہوا تو شاید وہ چلا جائے خود. نہیں, آج کی ساری باتیں میں جو آپ باتیں فرما رہے ہیں اس میں آپ بیسیکلی پارٹیز اوور ہی کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں گنتی پوری ہو گئی ہے, پارٹیز اوور نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں گنتی پوری ہو گئی. گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ کیا آپ کا ہے کہ کیا وہ کرے, یا پتے کس طرح سے وہ؟ نہیں, گورنمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ ویسے ہی اتنی ایگریسو کیوں ہے, اس کو سافٹ ہونا چاہیے, اس کو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. تو ابھی بھی اب سارے ادارے اس کے ساتھ ہیں,
پورا اس کا کنٹرول ہے, لوگوں کو عہدے دے سکتی ہے, لوگوں کو وزیر بنا سکتی ہے, لوگوں کو اختیارات دے سکتی ہے, لوگوں کو تقرریاں کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, لوگوں کو وزیر اعلیٰ لگا سکتی ہے, لوگوں کو وزیر اعلیٰ لگا سکتی ہے, ہٹا سکتی ہے. نہیں تو تو وہ سارا اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتی؟ جو شیخ رشید صاحب نے گفتگو فرمائی تھی کافی سخت کہ یہ تو بلیک میل کر رہے ہیں, 5 سیٹیں اور وزیر اعلیٰ لگ رہے ہیں. ہاں, لیکن بعد میں پھر انہوں نے معذرت بھی کر لی. لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کی نمبر گیم ہو جیسی کہ آج کل اسمبلی میں ہے اور پنجاب اسمبلی میں ہے, تو اس میں نمبر گیم پھر بڑی, آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب بھی اسی طرح چند ارکان کی وجہ سے چیف منسٹر بن گئے تھے. تو یہی اب بھی چند ارکان کی وجہ سے جو پرویز لائی صاحب ہیں ان کی اہمیت ہے, اور وہ اپنی اہمیت کو اس کے ذریعے اجاگر کر سکتے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ فواد چوہدری صاحب اور شیخ رشید صاحب ٹرائی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات ہو جائیں, 6 مہینے میں مل جائیں جی, اور پھر ری الیکشن میں ہم چلے جائیں. یہ کوشش برابر ثابت ہو بھی سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے یہ کنونس کرنے کی کوشش کر جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کی شرط یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس ہو, تو ہم یہ پیشکش کر سکتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے گا. اپوزیشن اس آپشن کو تو نہیں مانے گی؟ میرا نہیں خیال ہوم ورک کر کے, میرا نہیں خیال وہ مانیں گے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کب سے یہ ہوم ورک ہو رہا جی, میرا نہیں خیال وہ مانیں گے. تو یہ کوشش پھر برابر نہ ثابت ہو تو پھر ایسا کون سا نقطہ ہے جو بین ہی ہو اس طرح کا؟ نہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جی, جیسے فاض صاحب جس میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا. فرض کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس دن جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اسی دن تحریک عدم اعتماد ہے. یہ دونوں چیزیں پرامن طور پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. بڑی خوبصورت بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو رول ادا کر کے ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو آگے پیچھے ایک کو وڈرا کرنا, ایک کو وڈرا کرنا, یا عدم اعتماد ہوگی یا جلسہ ہوگا. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اکٹھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہنگامہ ہوگا, لڑائی ہوگی, جو ہے آئین کے چیتھڑے اڑیں گے, ایوان کے پرخچے اڑیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اب آپ کچھ تھوڑا زیادہ ڈیپتھ میں آئے ہیں آہستہ آہستہ. اب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آپ اور بھی کوئی 1 آدھ منٹ میں. جی, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا کروڑ ہو اور دوسری طرف 172 سے آپ فیصلہ کروائیں تو وہ کیسے ممکن ہے؟ کیا خوبصورت آپ نے کمپیریزن کیا کہ 172 اندر ہیں, 10 لاکھ باہر ہیں. تو وہ کیا فیصلہ دونوں میں سے ایک ہی پہنچ سکتا ہے پھر تو زیادہ تو قرینہ قیاس یہی ہے کہ 10 لاکھ ہی پہنچ سکتا ہے, وہ بھی اگر 10 آئے تو نہیں, اور ان میں سے گزر کے جانا ہے. چاروں طرف وہ کھڑے ہوں گے, آگ کا دریا ہے, آگ کا دریا, ڈوب کے جانا ہے, ڈوب کے جانا. تو آخری بات چوہدری صاحب, آخری بات, اس میں سے کوئی خیر کا پہلو دیکھ رہے ہیں یا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس میں مزید سکم آئیں گے, مزید ویک ہوگا؟ دونوں چیزیں ہیں میرا خیال ہے, پازیٹیو چیزیں ہیں. پازیٹیو چیز تو ہے کہ پہلی دفعہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی کے بہت قریب پہنچ گئے ہم. یہ پاکستان میں پہلے صرف آئی چودھری گڑھ کے زمانے میں تجربہ ہوا. اگر آپ یہ کلومیٹرز میں بتائیں کہ ہم کتنے کلومیٹر قریب ہیں پہنچنے والے, تو یہ 1 کلومیٹر قریب ہے, آدھا نہیں, بہت قریب ہے. دیکھیں گنتی تو پوری ہے, لیکن گنتی صرف امپورٹنٹ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا باقی بھی آن بورڈ ہیں, سسٹم ساتھ ہے, کیا سسٹم ساتھ ہے یا نہیں ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ابھی ڈاؤٹ ہے, اور وہ ظاہر ہے انہیں ڈاؤٹ رکھنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ اگر کراؤڈ کو بھی لے آئے اور تحریک عدم اعتماد بھی ہو رہی ہو اور لڑائی ہو رہی ہو تو ایک تماشا بن جائے گا ملک کے اندر. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے گورنمنٹ کا یہ پتہ کہ میں 10 لاکھ لوگوں تو لے کے آؤں گا, یہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے بہت اچھا فیکٹر ہے؟ جی, اس سے پریشر گورنمنٹ کا پورا واپس آئے. جی, یہ بات ٹھیک ہے؟ جی, صحیح. بہت شکریہ چوہدری صاحب.